بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا منذرین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لائق احترام، قابل قدر دینی اور ایمانی بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اس وقت ہم سب نماز عشاء سے مکمل طور پر فارغ ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہم سب جو جمع ہیں وہ اس رات کی فضیلت کو سننے کے لیے جمع ہیں۔ اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات بڑی عظمتوں والی ہیں، بڑی برکتوں والی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ کے منادی فرشتے، یعنی ندا لگانے والے فرشتے، پکارنے والے فرشتے، آواز دینے والے فرشتے اللہ کی طرف سے ندا لگاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اور آواز یہ ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جو ہم سے مانگے اور ہم اس کی مرادوں کو پورا کریں، ہے کوئی بیمار کہ وہ ہم سے صحت مانگے اور ہم اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں، ہے کوئی پریشان کہ جو ہم سے اپنی پریشانی کے حل ہونے کی دعا کریں اور ہم اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ وہ اپنی مصیبت سے نجات مانگے اور ہم اس کو اس کی مصیبت سے نجات دلا دیں۔ اللہ کے یہ فرشتے، اللہ کے یہ منادی صبح صادق تک آواز لگاتے رہتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مغفرت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان راتوں میں اللہ رب العزت بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور جو بندہ اللہ رب العزت سے جس طرح کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اس رات کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جتنی عبادت ہم کر سکے استطاعت کے ساتھ میں اتنی عبادت ہمیں کرنا چاہیے۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم بشاشت کے ساتھ میں جاگ سکے ہمیں جاگنا چاہیے۔ لوگ شب برات، شب قدر اور دیگر طاق راتوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں جاگنا ہے، اور جاگنے کے لیے وہ اوپر ٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، جاگنے کے لیے وہ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، جاگنے کے لیے انہیں جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن رات پوری جاگتے ہیں۔ یہ مذہب اسلام کا پیغام نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام کا پیغام یہ ہے کہ عبادت کرنا ہے۔ جاگنا اسلام کا پیغام نہیں ہے، عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت کب تک کرنی ہے؟ جب تک کہ انسان کے اندر بشاشت ہو، جب تک انسان کے اندر طاقت ہو، جب تک انسان کے اندر استطاعت ہو۔ ایک انسان ہے جیسے میں ہوں، اگر میرے اندر کیپیسٹی ہے 12 بجے تک عبادت کرنے کی تو میں 12 بجے تک عبادت کروں، اس کے بعد سو جاؤں۔ کسی کے اندر کیپیسٹی ہے 2 بجے تک عبادت کرنے کی تو وہ عبادت کریں اور اس کے بعد سو جائے۔ لیکن جاگنا یہ مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ عبادت کرنا مقصود ہے اس رات کی، اس لیے عبادت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کریں تو کیا عبادت کریں؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام نے کہا آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔
نوافل پڑھ سکتے ہیں تو نوافل پڑھیں، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پڑھیں، تسبیح کر سکتے ہیں تو تسبیح پڑھیں، درود پڑھ سکتے ہیں تو درود پڑھیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں تو استغفار پڑھیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں تو نوافل پڑھیں۔ آپ جو کر سکتے ہیں آپ اپنی طاقت اور استطاعت سے وہ کرتے رہیں۔ بعض لوگ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی بڑی فضیلت آئی، ویسے ہر عبادت کی اپنے نزدیک اللہ کے نزدیک ایک فضیلت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی ایک فضیلت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے چچا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ہدیہ نہ دوں، کیا میں تمہیں عطیہ نہ دوں جس کی وجہ سے اللہ پاک تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ برابر بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بالکل مختصر چیز ہے۔ فرمایا کہ کیا ہے؟ فرمانے لگے حضور کہ وہ 4 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، اور اس نفل نماز کا نام صلاۃ التسبیح ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا۔ صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہوتی ہے اس کا طریقہ بتلایا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد پاک صاف جگہ پر آ جائیں۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو پاک صاف ہوتی ہیں، مسجد میں آ جائیں، اس کے بعد 4 رکعت کی نیت کریں کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نفل نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیں۔ یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ اس پہلی نیت، اس نیت سے انسان اب نماز کے اندر باضابطہ طور پر داخل ہوتا ہے۔ آپ نے نیت باندھ لی، اب سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آپ نے اتنا ثنا پڑھ لی۔ اس کے بعد 15 مرتبہ آپ کو تسبیح پڑھنا ہے۔ تسبیح کون سی ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنی تسبیح ہیں۔ ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ تعوذ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ ہوگی، الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پوری صورت ہوگی۔ اس کے بعد ضم صورت ہوگی۔ ضم صورت کہتے کسے ہیں؟ ضم کے معنی آتے ملانے کے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ کوئی بھی صورت ملا لیں تو اس کو کہتے ہیں ضم صورت، لیکن اس میں اس بات کا خیال ہو کہ صورتیں آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ یعنی پہلی رکعت میں آپ نے سورہ ناس پڑھ لیا، اب آخری صورت ہے، اب دوسری رکعت میں آپ کون سی پڑھیں گے؟ آگے پیچھے صورت نہ ہو، ترتیب سے صورت ہو جو بھی آپ پڑھیں۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ نے پہلے پارے کی کچھ آیت پڑھیں، اب دوسری رکعت میں آپ کو 30واں پارہ نہیں پڑھ، دوسری رکعت میں آپ دوسرا پارہ پڑھ لیں، تیسرا پارہ پڑھ لیں، چوتھا پارہ پڑھ لیں۔ اب آپ نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیا، اب اس کے بعد بچا ہی کیا ہے؟ اس لیے ترتیب سے پڑھیں جو بھی پڑھنا ہے آپ کو۔ یہ ضم صورت آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد اب عام طور پر ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں نہیں جانا ہے، آپ کو 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 15 مرتبہ ہو گیا، 25 مرتبہ ہو گیا، 15 مرتبہ ثنا کے بعد اور 10 مرتبہ ضم صورت کے بعد۔ کتنی بار ہو گیا ابھی؟ 25 بار ہو گیا۔ اب آپ کو رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں آپ کو رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم 3 بار، 5 بار یا 7 بار۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ تو 25 میں 10 ملا لو، کتنی ہو گئے؟ 35۔ اب رکوع سے آپ کو کھڑا ہونا ہے، یا جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قومہ۔ اس قومہ میں آپ کو پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ کتنی ہو گئے؟ 45۔ اب آپ سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ پہلے سجدے میں جانے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ آپ نے یہ تسبیح پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنے ہو گئے؟ 55 مرتبہ۔ پہلے سجدے سے آپ اٹھ کر بیٹھیں گے، اسے کہتے ہیں جلسہ۔
اس میں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے. کتنی ہو گئے؟ 65. دوسرے سجدے میں آپ گئے تو آپ کو پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے 3 5 7 بار. اس کے بعد میں پھر آپ کو یہی تسبیح پڑھنا ہے 10 مرتبہ. کتنی ہو گئے؟ 75 مرتبہ. تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ، ایسے کہ 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح آپ کو پڑھنا ہے. تسبیح پھر سن لیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی، طریقہ بیان فرمایا. اس کے بعد کہنے لگے چچا اگر آپ کے پاس میں طاقت ہو، استطاعت ہو، وقت ہو تو اس کو آپ روزانہ پڑھو، اس کو آپ روزانہ پڑھو. اور اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ تو پڑھو. پھر فرمایا ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا کہ مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو. اور اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو. اور اگر سال میں نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا زندگی میں تو کم از کم 1 مرتبہ تو پڑھ لو. اس کے بعد فرمایا کہ جو یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اکثر لوگ اس رات میں اس نماز کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو یہ بڑی مبارک رات ہے، عظیم الشان رات ہے. اس رات میں بہت سارے اعمال انجام دیے جاتے ہیں اور انسان اپنی اپنی طاقت اور استطاعت سے عبادت کرتا ہے. لیکن اس رات میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ اتنی مبارک رات میں، اتنی عظیم الشان رات میں اللہ پاک ان کے رونے کی طرف توجہ نہیں فرماتے، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے. وہ ساری رات رو لیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھتے. شرط یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. اب اگر روایتوں کو دیکھا جائے تو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شعب الایمان، حدیث کی کتاب ہے. اس میں 14 قسم کے لوگ بیان کیے گئے کہ 14 لوگ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو نہیں سنتے، ان کی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں. اب وہ 14 کون ہیں؟ جو بدنصیب ہیں، جن کی طرف رب دیکھ نہیں رہے، جن کی طرف اللہ نہیں سن رہے، جن کی بات اللہ رب العزت قبول نہیں کر رہے. تو وہ 14 لوگ کون ہیں؟ تو ان 14 لوگوں میں سب سے پہلا شخص ہے مشرک. مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض جگہ آیت نازل فرمائی اور کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیں گے سوائے مشرک کے کہ اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے. شرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی بندے کو شریک ٹھہرانا. مثال کے طور پر بارش برسانے والے کون؟ اللہ ہیں. لیکن میرا یہ عقیدہ ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بارش برسانے والے اللہ کے علاوہ حضور بھی ہیں. تو ہم نے اللہ کے ساتھ میں کس کو شریک کیا؟ حضور کو شریک کیا. اولاد دینے والے اللہ ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں فلاں فرشتہ بھی دے سکتا ہے، فلاں ولی بھی دے سکتے ہیں، فلاں صحابی بھی دے سکتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اس کو کہتے ہیں شرک. اب شرک چاہے چھوٹا ہو، شرک چاہے بڑا ہو، اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. اس لیے ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے ہیں. کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی شرک کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایک شرک ہے. ایک ہے شرک کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس میں بھی میں مشرک بن جاتا ہوں. تو فرمایا کہ کسی بھی قسم کے شرک کے اندر انسان مبتلا ہو جانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ اگر وہ دعا کر لے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ سے میں نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اسے معاف فرما دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کسی انسان کے تعلق سے اپنے دل کے اندر کینہ رکھنا، بغض رکھنا، نفرت رکھنا، حسد رکھنا، جلن رکھنا،
اپنے کینے، اپنے سینے کو کینہ بھرا ہوا رکھنا، تو اللہ تعالیٰ کینہ ور کی بھی مغفرت نہیں فرماتے، اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ لیکن ہماری صورتحال کیسی ہے؟ صورتحال امت کی یہ ہوتی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے کسی کا کوئی کام نہیں کیا، میں نے آپ کو کوئی کام نہیں کیا، آپ میرے پاس آئے، میں نے آپ کو کوئی کام نہیں کیا، اب آپ نے کینہ رکھنا شروع کر دیے، دل کے اندر برائی رکھ رہے ہیں، سامنے مل رہے ہیں تو بڑے خلوص سے، لیکن دل کیا ہے؟ کینے سے منور ہے، آراستہ ہے، دلوں کے اندر کینے ہیں، یا میں نے آپ کے تعلق سے میں کینہ رکھ رہا ہوں، تو فرمایا کہ کینہ ور کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، میں تمہیں بالکل چھوٹا سا عمل بتلاتا ہوں، میں تمہیں بالکل چھوٹا سا عمل بتلاتا ہوں، تمہیں جنت ملے گی۔ فرمایا رسول اللہ کون سا ہے؟ کہا کہ اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھو، سینے کو کینے سے پاک رکھو۔ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، حضرات صحابہ کرام جلوہ افروز تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ اب جب فرمایا کہ یہ جنتی ہے تو اب سب بے چین ہو گئے، فرمایا کہ یہ جنتی، اب پورے مجمع میں، جیسا اس وقت مجمع ہے، پورے مجمع میں سے ایک کے اندر جستجو پیدا ہوئی کہ میں ان کی نگرانی کروں گا کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے جنتی ہے، تاکہ میں بھی یہ عمل کرنے لگ جاؤں۔ اب وہ صحابی کے ساتھ چلے گئے، فرمایا کہ میں تمہارا مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ اس دور کے لوگ مہمان نواز تھے، فرمایا کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل اجازت ہے، آپ رہ سکتے ہیں۔ 3 دن لگاتار وہ صحابی کے ساتھ میں رہے، دوسرے صحابی، کہ وہ کچھ عمل دیکھیں کہ جس کی وجہ سے حضور نے ان کو جنتی کہا ہو۔ 3 دن تک رہے، 3 دن تک دیکھا، کوئی عمل نہیں ملا۔ 5 وقتہ نمازیں پڑھنا جیسے یہ پڑھتے تھے، سارے کام کاج کر رہے ہیں جیسے یہ کرتے تھے، کوئی عمل زائد نہیں ملا۔ تو 3 دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ایک مرتبہ تم آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے، تمہیں تمہارا عمل دیکھنے کے لیے تمہارے پاس تھا، کوئی ایسا عمل تو نظر نہیں آیا، وہی کامن چیز جو مجھ میں ہے وہ تم میں، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا؟ تو صحابی کہنے لگے کہ حضور نے میرے تعلق سے جو جنتی بات کہی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے دل کو ہر انسان کے تعلق سے صاف رکھتا ہوں، میرے دل میں کینہ نہیں ہوتا، شاید یہی عمل ہے کہ حضور نے مجھے جنتی کہا ہو۔ تو اس لیے یہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے اوپر جنت کے وعدے ہیں۔ اب کینہ دور کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کینہ دور کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ پاک نے الگ الگ مزاج دیے، الگ الگ رویے دیے، الگ الگ طریقے دیے۔ اب میرا مزاج آپ سے نہیں ملتا، آپ کا مزاج مجھ سے نہیں ملتا، اگر آپ میرے دل میں آپ کے تعلق سے کوئی بات بیٹھ گئی کہ بھئی فلاں شخص سے ایسے ہیں، اب میرے دل کے اندر وہ بات بیٹھ گئی، اب اگر میں ان سے ملوں اور اس بات کی صاف صفائی کر لوں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، ورنہ اگر نہ ملوں اور اس کو بٹھائے رکھوں تو وہ چیز مضبوط جگہ پکڑ لیتی ہیں اور پھر انسان کے دل کے اندر پھر کینہ بیٹھ جاتا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کینہ دور کرنے کا کہ میرے تعلق سے آپ کو یا آپ کے تعلق سے مجھ کو اگر کوئی غلط فہمی ہو یا کسی سے سنا ہو تو فوراً آ جائیں، کسی وقت بھی میں آپ کے پاس یا آپ میرے پاس یا فلاں جو بھی ہو آپ کے دوست احباب میں اس کے پاس چلے جائیں، کہیں کہ 2 منٹ بات کرنی ہے۔ اب وہ کہے گا کہ بالکل کہو، اس سے کہو کہ دیکھو تمہارے اس عمل کی وجہ سے یا تمہارے بارے میں کسی فلاں سے سننے کی وجہ سے میرے دل کے اندر نفرت بیٹھتی جا رہی ہے، تم سامنے ملتے ہو تو میں اچھا ملتا ہوں، تم بد پیچھے ہوتے ہو تو تمہارے تعلق سے کینہ رکھتا ہوں، کہ یہ بات سچ ہے تو وہ اپنی بات کو خلاصہ کرے گا۔ اگر وہ کہیں کہ سچ ہے تو اس سے کہو کہ بھائی اس کو دور کر لیں، اور اگر وہ کہے کہ غلط ہے تو کہو کہ کینہ رکھا تھا، معاف فرما دے، تم بھی بھلے میں بھی بھلا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے، ورنہ دل میں یہ رکھنا اور پھر سامنے ملنا اور بد پیچھے وہی کیفیات کا رکھنا یہ منافقین کی خصلت ہے، اور منافق کے لیے اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے۔ دوسری چیز ہے کینہ رکھنا۔ تیسری چیزیں جو اہل حق ہیں، جو اہل حق ہیں ان کی جماعت سے اپنے آپ کو الگ کر لینا۔ جیسے آج کل جماعتوں کے الگ کرنے کے بہت سارے سسٹم آ چکے ہیں، نئی
لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کوئی کچھ دعویٰ کر رہا ہے، کوئی قرآن کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی حدیث کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی فلاں چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی 3 نمازوں کے دعوے کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہونے کے دعوے کر رہا ہے، کوئی نماز نہیں ہونے کے دعوے کر رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد غسل نہیں ہے اور عورت کے اوپر عدت نہیں ہے، تو نئے نئے فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ تو اہل حق سے اپنے آپ کو الگ کرنا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ چوتھا نمبر ہے زانی اور زانیہ۔ زنا یہ بالکل کھلی مثال ہے، عام بات ہے، سب سمجھتے ہیں زنا کسے کہتے ہیں۔ تو زانی اور زانیہ کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیں۔ یہ کب ہوتا ہے انسان سے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ چاہے لڑکا کریں یا لڑکی، یہ کب ہوتا ہے؟ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ وقت پر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ اب وقت پر نکاح نہ ہونا، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ماں باپ ہیں، والدین ہیں۔ اگر کسی بچے اور بچے نے غلط حرکت کر لی تو ماں باپ کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صحیح وقت پر صحیح ڈیسیجن نہیں لیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح وقت پر، فرمایا کہ 3 کاموں میں جلدی کرو۔ اس میں سے ایک چیز فرمایا کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو۔ اب نکاح کا تصور یعنی لاکھوں کا تصور، نکاح کا تصور بینڈ بازوں کا تصور، نکاح کا تصور گھوڑی چڑھنے کا تصور، نکاح کا تصور کار میں بیٹھنے کا تصور، نکاح کا تصور 5 قسم کے کھانے پکانے کا تصور، یعنی نکاح کا لفظ آتے ہی بہت سارے خرافات آتے ہیں۔ اب تو نکاح کا نیا تصور کرتے پیجامے اتار کر ناچنے کا تصور، نکاح کا تصور 3 دن پہلے سے بینڈ بجانے کا تصور، ایک نئی چیز ہے نکاح کا تصور۔ اب تلوار گھمانے کا تصور، میاں بھائی بننے کا تصور، تو نکاح کے تصور تو نئے نئے تصور پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ نکاح اتنی آسان چیز ہے کہ وہ 2 منٹ کا کام ہے۔ لڑکی پسند آ گئی، نکاح ہو گیا، قاضی کو بلائیں، خطبہ نکاح پڑھ لی، ایجاب قبول ہو گیا، بس نکاح ہو گئی۔ نکاح پہلے ایسے ہوتے تھے، جیسے جیسے امت حضور سے دور ہوتی جا رہی ہیں ویسے ویسے خرافات ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، ان کی لڑکی بالغ ہو چکی تھی۔ ان کے پاس میں ایک طالب علم پڑھتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑا قابل ہیں، پڑھائی میں ہوشیار ہیں، تو وہ ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں اس طالب علم کا مکان آیا تو انہوں نے کھٹکھٹا بجایا، والد نکلے اس لڑکے کے، تو کہا کہ تمہارا لڑکا کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ تہجد پڑھ کر اس وقت تو قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے۔ کہا کہ اسے لے کر آؤ، اپنے ساتھ لے گئے، مسجد میں نماز پڑھائی فجر کی، اور اعلان کیا کہ بھائی اس وقت پہلی صف میں ایک طالب علم موجود ہیں، میری لڑکی بالغ ہو چکی ہیں، میں اس سے اس کا نکاح کر رہا ہوں۔ اٹھے اور خطبہ نکاح پڑھایا اور کہا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ، یا پھر فرمایا کہ ابھی تم اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ۔ پھر اس نکاح کی برکت یہ ہوئی، اللہ پاک نے تقریباً 6 سے 7 لڑکے عطا فرمائے، لڑکیاں بھی تھیں، لڑکے عطا فرمائے، تو سب کے سب عالم حافظ اور بڑے بڑے اللہ والے بنے۔ یہ برکات تھی سادے نکاح کی۔ اللہ نے مال میں بھی برکتیں دی، اولاد میں بھی برکتیں دی، ساری چیزوں میں، عزتوں میں برکتیں دی، ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور برکت رکھی۔ کب؟ جب کہ نکاح کے طریقے سے ہوتے تھے۔ حضرت غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں جلوہ افروز تھے کہ وہ آئے، ان کے کاندھے کے اوپر نشان بنا ہوا تھا ہلدی وغیرہ کا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشان کو دیکھ کر فرمایا کہ بھئی تم نے نکاح کر لیا؟ کہنے لگا کہ ہاں رسول اللہ نکاح فرما لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، ولیمہ ضرور کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ تو حضور موجود ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن نکاح اتنا آسان ہے کہ آپ کو بھی اس مجلس میں بلانا گوارا نہیں کیا۔ فرمایا کہ حضور نے تو بالکل آسان ہے، گیا تھا، لڑکی پسند آئی، نکاح کر لیا اور آ گیا ہوں۔ تو یہ طور و طریقے ہوتے تھے۔ حالانکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنے مالدار صحابی تھے، بہت مالدار تھے۔ حضور نے آپ کے بارے میں کہا تھا عبد الرحمن تاجر الرحمن، عبد الرحمن یہ اللہ کے تاجر ہیں۔ اتنا مال دولت اسلام کے لیے خرچ کرتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ نکاح بالکل آسان طریقے سے، اور یہ نکاح میں جب مشکلیں پیدا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے زنا ہوگی، تو زانی کو جیسا گناہ ملے گا اس کے ماں باپ کو، اس کے پیرنٹس کو بھی گناہ ملے گا وقت پر نکاح نہ کرنے کے سلسلے میں۔ 5ویں چیز ہے رشتہ داری کو توڑنا۔ رشتہ داری کو توڑنا یعنی
رشتہ داری ہیں، ماں کی طرف کی جو رشتہ داریاں ہیں ماموں سے وغیرہ سے اس کو توڑنا، یا باپ کی طرف سے چچا تایا وغیرہ اس کو توڑنا، تو رشتہ داریوں کو توڑنا بعض لوگ ہیں، تو فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کرتے۔ ساتویں چیز ہے ماں باپ کا نافرمان، یعنی جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ ماں باپ پر تو سب جانتے ہیں کب اطاعت کرنی چاہیے، کب نہیں کرنی چاہیے، کب فرما برداری کرنی چاہیے۔ 8واں انسان ہے شراب پینا، 8واں شخص ہے شراب پینے والا، یا شراب نہیں پیتا لیکن نشہ اور چیزیں کھانے والا، جس سے نشہ چڑھ جائے تو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ 9واں ہے کسی کو قتل کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا یا اپنے آپ کو خود قتل کر لینا، جس کو کہتے ہیں خودکشی۔ اب خودکشی چاہے کتنے بھی ڈپریشن میں ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، لیکن خودکشی تو خودکشی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل کر لینا یا پھر کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ 10ویں چیز ہے جبراً ٹیکس وصول کرنا، جو ایک عمومی طور پر اسلامی ملک میں لگایا گیا وہ الگ بات ہے۔ نمبر 11 جادو کرنا۔ اب تو اس کے اسپیشلسٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باضابطہ طور پر، ان کی ماشاء اللہ سے دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ اب اگر بہو کنٹرول میں نہیں آتی ہے تو ساس جاتی ہیں، اس پر جادو کرا دیتی ہیں، میرا بچہ ہے نکاح کے بعد سے اس کا ہی ہو گیا ہے، اب ان دونوں میں کچھ ایسا کرو کہ وہ میرا ہو جائے، اس پر جادو۔ بہو جاتی ہیں ساس کے اوپر جادو کرا دیتی ہیں۔ ایسے ہی کسی کا کوئی کاروبار اچھا چل رہا ہے اس کو نیچے آنے کے لیے جادو کرا دیتے ہیں، کسی کے تعلقات اچھے ہیں پھوٹ پڑنے کے لیے، کسی کا رزق اچھا ہے اس میں کمی کرانے کے لیے، تو یہ مختلف قسم کے جادو کراتے ہیں۔ تو فرمایا جادوگر کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ 12ویں شخص وہ ہیں جو ہاتھ کے نشان دے کر مقدر بدلائے، ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ لی، اب رکیل ٹیڑھے آڑے جا رہے ہیں تو اس کو دیکھ کر بھوشیوانی کر رہے ہیں، تو ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے۔ 13ویں چیز ہے ستاروں کو دیکھ کر علم بتانے والا، فال کھولنے والا، چٹھی کے ذریعے سے فال یا طوطے کے ذریعے سے فال یا پھر ستاروں کو دیکھ کر فال، تو یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ آخری چیز ہے طبلہ اور باجا بجانے والا، آئیں ڈھول بجا رہے ہیں، جیسے کہ وہ شادی سے پہلے ہوتا ہے جس کو تیل ہلدی کہتے ہیں، اس رات میں جتنی اسپلت بڈھیاں ہوتی ہیں مستورات، اب وہ ساری رات طبلہ بجاتی ہیں، گاتے رہتی ہیں، کیا گاتی ہیں ان کو ہی پتہ ہے، کیسے گاتی ہیں ان کو ہی پتہ ہے، طبلے بجتے رہتے ہیں بجتے رہتے ہیں بجتے رہتے ہیں، اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ طبلے بجاتے ہی رہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان میں۔ تو طبلے بجانا یا پھر باجے بجانا، تو یہ دونوں چیزیں بھی امت میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو ہی بجا رہے ہیں، سالگرہ پر بجا رہے ہیں، ختنہ پر بجا رہے ہیں، شادی پر بجا رہے ہیں، ولیمے پر بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جو جتنا ناچتا ہے اللہ نکاح کے بعد اس کو اتنا ہی نچاتے ہیں۔ یہ بڑی آسان چیز ہے ناچنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نچا دے تو پھر خلا اور طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 14 باتیں تھیں کہ جس کے سلسلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت اس رات میں نہیں فرماتے ہیں۔ اب اس موقع سے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی استطاعت و طاقت کے بقدر توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی مکمل عبادات پوری آسانی کے ساتھ میں کر سکیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اب صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ صلاۃ التسبیح کی بعض جگہوں پر خاص کر عورتوں میں اس کی جماعت بنائی جاتی ہے، مرد بھی جماعت بنا کر پڑھتے ہیں، کسی کو یاد ہے تو اگلے والوں سے کہتے ہیں بھائی تم پڑھا دو ہم پڑھ لیں گے، عورتوں میں ہوتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تسبیح ہر انسان کو انفرادی طور پر پڑھنی ہے، یعنی اپنے اپنے طور پر پڑھنی ہے، اور اگر امام پڑھیں اور مقتدی بھی پڑھ رہے ہیں تو امام کنفیوز ہوگا، اس کی تو ہو جائے گی، اب وہ سوچ رہے ہیں پیچھے ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی ہوئی کہ نہیں ہوئی، رکوع میں گیا تو اب گیا ہی گیا، تو بہت ساری خرافات ہیں، بہت ساری چیزیں، اس لیے اس کا پڑھنا جماعت بنانا درست نہیں ہے۔ یہ ایک چند باتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ مختصر 2 منٹ کی دعا فرما لے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم ہوگا، آپ افراد بھی اپنے اپنے طور پر عبادات میں مصروف ہو جائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم تمام کے سارے گناہوں کو، لغزشوں کو، قصوروں کو، خطاؤں کو درگزر فرما، معاف فرما۔ اے اللہ اس رات کی ساری برکات عطا فرما۔ اے اللہ اس رات کی ساری فضیلتیں عطا فرما۔ اے اللہ عبادات کرنا آسانی کے ساتھ عطا فرما، توفیق عمل نصیب فرما۔ جتنے گناہ ہوئے سب کو معاف فرما، جتنی خطائیں ہوئے سب کو معاف فرما، درگزر کا معاملہ فرما، عفوافیت کا معاملہ فرما۔ اس وقت جو بیماری چل رہی ہے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو اس میں یا اللہ منمک ہوئے ہیں، یا اللہ جن جن لوگوں کو بیماری لاحق ہوئی ہیں ان تمام کو اس بیماری سے جلد از جلد شفا نصیب فرما، اور جتنے بچے ہوئے آخر تک ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس موقع سے جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ان سب کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اس وقت جتنے حاضرین مجلس یہاں شریک ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں یہ کریم اللہ محبتوں کو پیدا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اللہ طور و طریقے پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما، ہم سب کے لیے بہتر فرما۔ اے اللہ لغزیات سے ہمیں ہماری حفاظت فرما، بیکار چیزوں سے، لایانی چیزوں سے، ان تمام حرکات سے، باتوں سے، اعمال سے، اقوال سے، افعال سے جس سے آپ یا آپ کے حبیب ناراض ہوتے ہیں، ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفعل قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں کس وقت کن چیزوں کی کیا ضرورت ہوتی ہیں آپ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ یا اللہ ہر موقع پر لگنے والی چیزیں ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مدارس اسلامیہ کی، مکاتب کی، خانقاہ کی، دعوت تبلیغ کی، ان تمام تنظیموں کی، یا اللہ جو خدمت خلق کے اعتبار سے کام کرتے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ ہمارے اساتذہ کی، مشائخ کی، والدین کی، سبوں کی، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار بزرگ اکابر دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اور جتنے ہیں ان سب کی عمر برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا، نمازوں کی توفیق نصیب فرما، راتوں کا رونا نصیب فرما۔ اے اللہ خشوع والا دل نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کی حلاوت نصیب فرما، قرآن کی تلاوت نصیب فرما۔ اس موقع سے جتنی دعا کی گئی ہیں سب عطا فرما۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو مدینے والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے دفعل قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔